शरीफ पढ़ने से पहले एक बार दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, आ गए सरकार, आ गए सरकार, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त वो है बुलबुले, मस्त वो है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, आ गए सरकार, आ गए सरकार, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, आ गए सरकार, आ गए सरकार। दरूद शरीफ पढ़ें। एक न एक दिन ये मरता है खैरुल बशर, नाम अपना जमाने में कर जाएगा, एक न एक दिन ये मरता है खैरुल बशर, एक न एक दिन ये मरता है खैरुल बशर, नाम अपना जमाने में कर जाएगा, आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मनक, जो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा, आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मनक, जो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा, वो रसूलों में नबियों में मुमताज है, उनको बसे खुदा ने ये एजाज है, चल दयारे मदीना में तू सर के बल, चल दयारे मदीना में तू सर के बल, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, चल दयारे मदीना में तू सर के बल, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, कितना बरतर वो बाला है पाए नबी, चूमते हैं अदब से जो रूहुल अमी, चूमते हैं अदब से जो रूहुल अमी, जिनके नालन को
چومے عرصے بری ان کا طلبہ کوئی کیا سمجھ پائے گا جن کے نالین کو چومے عرصے بری ان کا طلبہ کوئی کیا سمجھ پائے گا دست قدرت جن کی جدارو ہوئی سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بڑی سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بڑی جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی ان کا پردہ کوئی کیا سمجھ پائے گا جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی ان کا پردہ کوئی کیا سمجھ پائے گا دیکھ کر نور راجا یہ کہنے لگا میں نے خواجہ پہ پانی کیا بند تھا میں نے خواجہ پہ پانی کیا بند تھا کیا پتا تھا کہ ساگر سما جائے گا کیا پتا تھا کہ ساگر سما جائے گا ان کا کاسا کوئی کیا سمجھ پائے گا کیا پتا تھا کہ ساگر سما جائے گا ان کا کاسا کوئی کیا سمجھ پائے گا اہل سنت کے علماء کا ہے فیصلہ اس صدی کے مجدد ہے احمد رضا اس صدی کے مجدد ہے احمد رضا چھیڑ کر دیکھو ان کا ذرا تذکرہ چھیڑ کر دیکھو ان کا ذرا تذکرہ چہرہ نجدیہ خود اتر جائے گا چھیڑ کر دیکھو ان کا ذرا تذکرہ چہرہ نجدیہ خود اتر جائے گا میرے مرشد میرے طالب و راہبر ہے امام ہے سنت کے لکھتے جگر ہے امام ہے سنت کے لکھتے جگر دیکھنا ہوگا ایک دن زمانہ ادھر دیکھنا ہوگا ایک دن زمانہ ادھر میرا تاج و سریہ جدھر جائے گا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے سننے اور سنانے سے پہلے درود شریف کو نذرانے کے پیش کریں پڑھیے ہمارے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سبحانہ راز ہے اور جس نا خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں سفید فرقت ڈھلے پر آئے ارمان یا رسول اللہ کرو تم آستا کا اپنے مہمان یا رسول اللہ بھلا لو
اب تو قدموں میں میری جان یا رسول اللہ تڑم فرسودہ جا پارا فرسودہ جا پارا زگزرا یا رسول اللہ دلم بز مردہ وارا دلم بز مردہ وارا زگزرا یا رسول اللہ فرشودہ جا پارا زگزرا یا رسول اللہ تمہاری یاد کا غلبہ ہمیشہ دل پہ ہو تاری لگا دو عشق کی اپنے پکارا ایسی چنگاری حس میں کٹ جائے میری عمر روا ساری چسوے من گزر آئی چسوے من گزر منے مسکی زناداری فدائے نقش نالنت فدائے نقش نالنت کم جان یا رسول اللہ فرشودہ جا پارا زگزرا یا رسول اللہ تمہاری نعت سے ہی ہے کرم کا سلسلہ پہ ہم ہے خواہش وقت آخر جب نکلنے والا ہو یہ دم جباں پر جاری ہو نغمہ تیرا دل یہ کہے اس دم ججا میں خوب دے مستم بزنجیر تو دل بستم نہیں گو یم کی من ہستم سخندہ یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا زگزرا یا رسول اللہ سیاہی دفتر اعمال کی ہوتی نہیں ہے کم عذاب قبر محشر کا مجھے اب کھا رہا ہے غم سرم ساری گناہوں پر ہے اور آنکھیں ہیں میری غم جگردہ خیش ہے عالم
عالم سیاہ سدل روز اسی عالم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ ترم فرشودہ چاپارا زیزرا یا رسول اللہ سرے محشر محامد پیش ہو جو در سیاہ کارا کہیں بے ساختہ جو دیکھ رحمت برکھتا آرا میری امید ہو تم اے صفائے درد بیمارا چبا جو وے صفا ادرا چبا جو وے صفا ادرا بر گنہگارا محروم ضمیرا درا یا رسول اللہ فرسودہ چاپارا زیزرا یا رسول اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرحبا 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 نور والا آ گیا 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 کیا سہانا وقت ہے دنیا میں آنا نور کا کیا سہانا وقت ہے دنیا میں آنا نور کا کیا سہانا وقت ہے دنیا میں آنا نور کا کیا سہانا وقت ہے دنیا میں آنا نور کا کیا سہانا وقت ہے دنیا میں آنا نور کا وہ مبارکات کو تقریب لانا نور کا وہ مبارکات کو تقریب لانا نور کا دیدے دلوں نے دیکھا زمانہ نور کا دیدے نور نے دیکھا زمانہ نور کا گونجتا ہے سارے عالم میں ترانہ نور کا مرحبا نور والا سبحان اللہ. مرحبا نور والا آ گیا جہاں بنا ہو صاحب احسان کا کیا بنا ہو صاحب کیا بنا ہو صاحب احسان کا ڈھل رہا ہے پرزا پرزا ڈھل رہا ہے پرزا پرزا زیور ایمان کا ڈھل رہا ہے پرزا پرزا زیور ایمان کا کیا مدینے میں لگا ہے کارخانہ نور کا سبحان اللہ. مرحبا نور والا آ گیا مرحبا
نور والا آ گیا اہل سنت کا عقیدہ خوب یہ روشن ہوا 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 مصطفیٰ کے نور ہی سے نور کا ہے سلسلہ مصطفیٰ کے نور ہی سے نور کا ہے سلسلہ اعلیٰ حضرت کا یہ مصرع اعلیٰ حضرت کا یہ مصرع قول فیصل بن گیا اعلیٰ حضرت کا ہے مصرع قول فیصل بن گیا تو نور تیرا سب گھرانہ نور کا سبحان اللہ نور والا آ گیا السلام علیکم وعلیکم السلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں دم جگہ بھرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں دم جگہ بھرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں خواجہ خواجہ کرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں خواجہ خواجہ کرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں مسلک معین الدین ہیرا جگہ مسلک ہے مسلک معین الدین ہیرا جگہ مسلک ہے سب کو یہ بتاتے ہیں ہم بریلی والے ہیں سب کو ہم بتاتے ہیں ہم بریلی والے ہیں مسلک رجاء ہے داخل قوم چیت نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ آباد. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو دل میں الفتیں جانے مسیحا لے کے بیٹھے ہیں جو دل میں الفتیں جانے مسیحا لے کے بیٹھے ہیں جو دل میں الفتیں جانے مسیحا لے کے بیٹھے ہیں وہی دریا سے بخشش کا سہارا لے کے بیٹھے ہیں وہی دریا سے بخشش کا سہارا لے کے بیٹھے ہیں ادھر مخدوم والے ہیں ادھر احمد رجا والے بریلی آنکھ میں
دل میں کچھا چھا لے کے بیٹھے ہیں بریلی آ کے اور دل میں کچھا چھا لے کے بیٹھے ہیں کہاں ہے تاب نظر رکھ صلی اللہ دیکھے کہاں ہے تاب نظر رکھ صلی اللہ دیکھے کہاں ہے تاب نظر رکھ صلی اللہ دیکھے یہاں ہم کنجر تاجو سریا لے کے بیٹھے ہیں یہاں ہم کنجر تاجو سریا لے کے بیٹھے ہیں جو پیغام مسولی ہے پکڑ لو دامن اسجد جو پیغام مسولی ہے پکڑ لو دامن اسجد یہ پیغام مسولی ہے پکڑ لو دامن اسجد تو سمجھو ہم بھی کوہ نور ہیرا لے کے بیٹھے ہیں تو سمجھو ہم بھی کوہ نور ہیرا لے کے بیٹھے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد بارک وسلم صلاۃ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے سج گئے یار یار کی محفل کو سجانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے میرے محبوب کا میلاد اپنے ہر عشق سے پل کو بیچارہ کر لو اپنے ہر ہر عشق سے پل کو بیچارہ کر لو اپنے ہر عشق سے پل کو بیچارہ کر لو میرے محبوب ہے اس بزم میں آنے والے میرے محبوب ہے اس بزم میں آنے والے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے تجھ کو صد لاکھ مبارک ہو حلیمہ دائی تجھ کو صد لاکھ مبارک ہو حلیمہ
کو صد ایسا نہیں پھیلاتا تو مینڈی تجھ کو صد لاکھ مبارک ہو حلیمہ دائی آ گئے گھر میں تیرے عرص پہ جانے والے آ گئے گھر میں تیرے عرص پہ جانے والے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور آمنہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو آمنہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو آمنہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو تیرے چاند پہ قربان زمانے والے ہو تیرے چاند پہ قربان زمانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے اور دور اب سب کے مقدر کا اندھیرا ہوگا دور اب سب کے مقدر کا اندھیرا ہوگا دور اب سب اب سب کی مقدر کا اندھیرا ہوگا آ گئے چاند کو قدموں میں بلانے والے آ گئے چاند کو قدموں میں بلانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے کس قدر سچا ہے یہ قول رضا کا سائمہ کس قدر کس قدر چاہیے قول رضا کا سایہ مٹ گئے آپ کا اذکار مٹانے والے مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر مدینے کے تاجدار گنبد خضرا کے مکی سرور کائنات اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بےکسپنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کی ہے، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ شب ربیع الاول شریف کی پہلی شب ہے، میلاد مصطفیٰ کی آمد آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ مقدس اور بابرکت مہینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، میلاد مصطفیٰ، جس کی آمد ہو گئی ہے، اور آنے والی جو ہے 12 تاریخ، یہ 1500 سال سرکار کے آمد کے پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں دنیا میں ایمان کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ رسول پاک کی محبت و عظمت عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد یہی قرآن پاک ہے جسے ہم اور آپ صبح و شام تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہوں گے۔ اب ایک قرآن پڑھنے والے تو ایک قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے تو گمراہیت کے دلدل میں پھنس رہا ہے، اور ایک قرآن کو پڑھ رہا ہے تو اسے ہدایت مل رہی ہے۔ پتہ چلا اس نے محبت رسول کا عینک لگا کر قرآن پاک کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور جس نے بغاوت رسول کا عینک لگا کر قرآن پاک کو پڑھا وہ گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، گمراہیت کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے کیا۔ اگر اس ترجمے کو کوئی پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں اور محبت رسول میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی
नबी का बागी और गुस्ताख जब कुरान को पढ़ता है तो वो गुमराहियत के दलदल में फंसता हुआ चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने महबूब के सदक़े में हिदायत अता फरमाए आमीन। और मोहब्बत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन। हजरात, ये मिलाद पाक का महीना है और हमें यकीनन जिस कदर हम खुशी मनाएंगे अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी बरकतें अता फरमाएगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इसने मिलाद मुस्तफा में 1 पैसा खर्चा किया, कल वो जन्नत में हमारा रफीक होगा, जन्नत में हमारा दोस्त होगा। पता चला कि ये कौन कह रहा है? ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं, जो जिंदगी में रसूल के साथ रहे, सफर में रसूल के साथ ही रहे, हजर में रसूल के साथ ही रहे, हिजरत में रसूल के साथ ही रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह मजार के भी साथी बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत थी कि वो फरमाते हैं 1 पैसा मिलाद मुस्तफा में खर्च करने वाला कल वो जन्नत में हमारा रफीक होगा, हमारा दोस्त होगा। पता चला प्यारे कि मिलाद मुस्तफा में हमसे जिस कदर हो सके अपने नबी के नाम पर हम इकट्ठा करें, हम नियाज करें, हम अपने घरों को सजाएं, हम झंडा लगाएं, हम लाइट लगाएं। न जाने अल्लाह ताला को कौन सी उसके महबूब के याद में काम करने का काम पसंद आ जाए और अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। बेशक इसलिए कि मिलाद मुस्तफा मनाना कभी ज़ाय नहीं होता और यकीनन ये मिलाद मुस्तफा मनाने का अगर हमें कोई तरीका दिया है तो आला हजरत की जात है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो दौर था जब वहाबी ईमान लूट रहे थे, जब अंग्रेजों ने कुछ लोगों को खरीद कर उनके ईमान को तबाह बर्बाद कर रहे थे। तो उस वक्त आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि लोगों, ईमान न जाने पाए, दुनिया लुट जाए, तुम्हारी सब कुछ तुम्हारा चला जाए, उसे बर्दाश्त कर लेना, लेकिन तुम्हारे सीने में जो रसूल अल्लाह की मोहब्बत जगमगा रही है वो तुम्हारे सीने से न जाने पाए। रसूल की अजमत और अजमत मुस्तफा अगर बाकी रहा तो तुम्हारी दुनिया भी आबाद रहेगी, तुम्हारी आखिरत भी आबाद रहेगी और इंशाअल्लाह कब्र में जब तुम्हें रसूल पाक का दीदार होगा तो तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। इसलिए आज हमें अगर मिलाद मुस्तफा मनाने का कोई जरिया अता किया है तो आला हजरत की जात है। सरकार आला हजरत ने हमारे लिए एक नेमत है। आला हजरत की जात, आला हजरत ने हमें जो कुछ अता किया, तमाम औलिया अल्लाह है, सबने दीन का काम किया। गरीब नवाज ने दीन को बढ़ाया और दीन की तबलीग किया, 95 लोगों को कलमा पढ़ाया, उन्होंने हमें दीन अता किया। मगर आला हजरत ने अपने तकरीर से, अपने तहरीर से, अपने अमल से हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की। वो जात है कि हमें वो रसूल की मोहब्बत अता किया कि हमारा ईमान सलामत है और यकीनन मसलक आला हजरत पर अगर हम कामज़न रहे, कायम रहे तो इंशाअल्लाह कोई बदअकीदा हमारे ईमान को छीन नहीं सकता है। इसलिए आला हजरत ने वो हमें पैगाम अता कर दिया है। मिलाद मुस्तफा मनाना ये खुद अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का मिलाद खुद मनाया। इसलिए सबसे पहले जब मिलाद मुस्तफा मनाने की बात आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी रूहों को जमा फरमाया और कहा काफिरों की रूहें निकल जाए, मोमिनों की रूहें निकल जाए और रूहें निकल जाए, जो नबी और रसूल होने वाले हैं वो रूहें बचे। और जब वो रूहें बची तो अल्लाह ने सबसे पहले अपनी जात को मनवाया, अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहलवाया कि तुम मुझे अपना रब मानते हो कि नहीं मानते हो। सारी रूहों ने कहा आप
اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا ایمان و عقیدہ اس کے اوپر ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ سنو، تمہارے زمانے میں نہیں بھیجوں گا، تمہارے بعد بھیجوں گا، آخر میں بھیجوں گا، لیکن تم اپنے زمانے میں میرے محبوب کی آمد کا تذکرہ کرو گے، اپنے تقریروں میں میری محبوب کی عظمت بیان کرو گے، بھیجوں گا سب سے آخر میں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے سب سے منوا لیا، منوانے کے بعد کیا فرمایا کہ اگر تم اس قول سے پھر گئے تو نبی تو نبی، رسول تو رسول، تمہیں منافقین کی جماعت میں کھڑا کروں گا۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو نبی رسول ہونے والے ہیں ان سے کہہ رہا ہے۔ نبی رسول کا مقام کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا مقام ہوتا ہے نبی و رسول کا۔ اللہ ان سے یہ عہد و پیمان لے رہا ہے کہ تمہارے زمانے میں بھیجوں گا نہیں، لیکن تمہیں اپنے زمانے میں میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہوگا، ان کی عظمت بیان کرنی ہوگی۔ بھیجوں گا بعد میں، لیکن تم اپنی تقریر میں یہ کہو گے کہ یہ لوگوں آخری زمانے میں جو پیغمبر دنیا میں آئے گا، اس اگر تمہارے زمانے میں آئے تو اس کا کلمہ پڑھنا، ان کا ذکر کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی مدح و ثنا کرنا، یہ انبیاء اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں، یہ عہد و پیمان لے رہے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی ہے، بہت بڑے نبی ہیں، جن پر کتاب اللہ نازل کرے، یہ اولو العزم نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی کہ اللہ کاش تو مجھے نبی نہ بناتا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرتا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی دعا قبول فرمائی، دوسرے آسمان پر آج بھی زندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار سے اتر کر دنیا میں آئے۔ اب آئیں گے تو نبی بن کر نہیں، نبی تو ہی ہے، لیکن اب رسول اللہ کی امت بن کر آئے ہیں، اس لیے کہ ان کی دعا اللہ نے قبول کر لیا کہ ہمیں ان انبیاء کی یہ خواہش تھی، کاش ہمیں یہ منصب نہ ملتا، لیکن یہ موقع ضرور ملتا کہ ہم رسول اللہ کی امت کو پیدا کیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام انبیاء سے کہا تم ایک دوسرے پر گواہ ہو، تو 1,24,000 یا 2,24,000 کم ہوئے، تو اگر ایک پر سارے گواہ بنے تو 1,23,999 گواہ بنے۔ جب ایک دوسرے پر گواہ بن گئے تو اللہ کیا فرماتا؟ اب میں تم سب پر گواہ بنتا ہوں، اب میں تم سب پر گواہ بنتا ہوں۔ اگر تم اپنے وعدے سے پھرے تو نبی رسول تو دور کی بات ہے، منافقین کی جماعت میں کھڑے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت عہد و پیمان انبیاء سے لے رہا ہے تو اگر ہمارے آپ جیسا بھٹک گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ یا کوئی بہت بڑا اپنے آپ کو علامہ، مفسر، محدث کہنے والا اگر تعظیم نبی سے بھٹک جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کو اللہ کہاں کھڑا کرے گا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ منصب عطا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ان کو کنزم مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پہچانا، اور نور مصطفیٰ کے نور سے میں نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم سے پوچھو کہ آدم علیہ السلام، اے انسانیت کے باپ، انسان کا وجود آپ سے ہے، آپ کا کلمہ کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں میرے امتی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ پڑھتے ہیں لیکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے نوح علیہ السلام، آپ کے امتی کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ تو فرماتے لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ۔ آپ کا کلمہ کیا ہے؟ تو کہتے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ۔ اے ابراہیم خلیل اللہ آپ کے امتی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے موسیٰ کلیم اللہ آپ کے امتی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتے ہیں، تو آپ کا کلمہ کیا ہے؟ تو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتا چلا اے عیسیٰ روح اللہ آپ کے امتی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہو؟ تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتا چلا تو ہمارا کلمہ وہی انبیاء کا کلمہ ہے، لیکن انبیاء کے حضور کی بات تو بہت بڑی ہے، تم کسی انبیاء کے برابری کا دعویٰ نہیں کرتے۔ جب ہم نبی کا کلمہ ہمارے کلمے کے برابر کلمہ ایک مگر برابری کا دعویٰ کیے تو ایمان ختم ہو جائے گا، اور جو رسول اللہ کے برابری کا دعویٰ کرے اس کا ایمان کہاں سے بچے گا؟ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اے لوگوں تمہارا سب کچھ غارت ہو جائے تو ہو جانے دینا، مگر اپنے سینے سے رسول اللہ کی محبت پر نکالنا۔ تم دنیا میں رہو رسول اللہ کی محبت پر قائم رہو، رسول پاک کے طریقے پر چلو۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں زندہ ولی کہا جاتا تھا، سرکار مفتی اعظم کو زندہ ولی کہا جاتا تھا۔ مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی بہت ساری کرامتیں، آپ کا جب وصال ہوا آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، ولی مرتا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اسے موت آتی۔ سرکار مفتی اعظم کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو ہوا کا جھونکا آیا، ان قریب تھا کہ وہ لنگی اڑتی اور صدر کھل جاتا۔ سرکار مفتی اعظم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور لنگی کو ایسے پکڑ لیا اور صدر کھلنے لگا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کا ولی دنیا میں رہے تو زندہ ہے اور قبر میں چلا جائے تو زندہ ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ ولی کہا جاتا تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ آپ کے فیوز و برکات سے نہ جانے کتنے لوگ مالا مال ہوئے اور شہراب ہوئے۔ مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے دیکھا وہ اپنے قسمت پر ناز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جنہوں نے سرکار تاج الشریعہ جو مفتی اعظم کے نواسے بھی ہیں اور مفتی اعظم کے جانشین بھی ہیں، جنہوں نے سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیا، آج وہ اپنے قسمت پر ناز کر رہا ہے کہ ہمیں سرکار تاج الشریعہ کا دامن اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء حق کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار مفتی اعظم اور سرکار اعلیٰ حضرت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اولیاء اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں اور آپ کو میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی محبت و عظمت عطا فرما، اور پروردگار سرکار مدینہ کا صدقہ عطا فرما، جب تک دنیا میں رہے محبت رسول پر قائم رہے، اور جب دنیا سے جائیں تو ہمارے لبوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا ہو، اور ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیں صلاۃ السلام۔ کعبے کے بدلوں تجا تم کی کرو درود، طیبہ کے شمسو دعا تم کے کرو درود، شافعی روضے جزا تم کے کرو درود، روزے جزا تم کے کرو درود، غافر جملہ ملا تم کے کرو
تم سے ہو بھلا جب نہ ہوتا ہی شبہ تم پہ درود کعبے کے درود جا تم پہ درود ایک طرف اعدائے ایک طرف ہے حاسدی ایک طرف اعدائے ایک طرف ہے حاسدی بندہ ہے تنہا سہا تم پہ درود کعبے کے درود جا تم پہ درود کام لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم کے درود کعبے کے درود جا تم کے درود طیبہ کے شمس و ضحا تم کے درود یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم القیامہ ابدا اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد ماضي الجود والكرم وآله وسلم صلاة وسلام دائما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروردگار عالم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اگر بیان کرنے میں نعت پڑھنے میں اسلام پڑھنے میں یا لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے میں اگر کسی قسم کی کوتاہی و غلطی ہوئی مولا وہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما. اے اللہ اس نوری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں جن جن لوگوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے مولا ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سبوں کو سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت و عظمت عطا فرما. اے اللہ سرکار مدینہ کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ غوث و خواجہ رضا کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ تمام اولیاء اسلام کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ ہم سبوں کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اغیار کی ظلم و ستم سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم مسلمانوں پر اپنے کرم کی بارش عطا فرما. اے اللہ ہم مسلمانوں کو مسجد کا نمازی اور میدان کا غازی ہونا. اے اللہ ہم مسلمانوں پر اپنے کرم کی بارش عطا فرما. اے اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ
ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سبوں کو اہل سنت والجماعت پر قائم رکھ، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اہل سنت پر قائم رکھ، اور جب دنیا سے اٹھا تو تیرے محبوب کا نام لبوں پر ہو اور روح کب سے افزائی کو پرواز میں جائے۔ اے اللہ تو اپنے کرم کی بارش عطا فرما اور اس محفل نوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ شمال سے جنوب تمام مومنین مومنات روحوں کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد قادر الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔